ابھی ابھی کانتی لال کا فون آ گیا ہے، وہ رات کو آ رہا ہے، تم فوراً مراد خان کو جا کر خبر دے دو۔ ہاشم خان اسی وقت چلا گیا۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد مراد خان اس کے ساتھ آ گیا۔ مراد خان مسکرا رہا تھا، کہنے لگا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ کانتی لال زیادہ دیر مزاحمت نہیں کر پائے گا۔ شراب اور دیوداسی کا لالچ اسے بڑی جلدی اس طرف کھینچ لائے گا۔ پھر بھی آدمی بڑا ہوشیار ہے، اس نے 2 دن لگا دیے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ مراد خان اور ہاشم دونوں عمران کے پاس بیٹھ گئے۔ عمران نے کہا، وہ رات کے 9 بجے آ رہا ہے۔ مراد خان بولا، اس کا ہمیشہ سے تھوڑی بہت تفریح کرنے کا یہی وقت ہے، بس تم بڑے ہوشیار رہنا۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ابھی بتا دو، کیونکہ یہ ہمارے منصوبے کا بڑا اہم مرحلہ ہے اور ہمارے سامنے منصوبے کی کامیابی کا دارومدار اسی آخری مرحلے پر ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر تم نے ہوشیاری اور عقل مندی سے کام لیا تو ہم نیوکلیئر میٹیریل کے خفیہ کوڈ نمبر کو معلوم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ عمران کسی سوچ میں تھا۔ جب مراد خان نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے تو عمران نے کہا، مجھے صرف ایک بات تھوڑا سا پریشان کر رہی ہے۔ وہ کون سی بات ہے؟ مراد خان نے پوچھا۔ عمران کہنے لگا، بات یہ ہے کہ کانتی لال 9 بجے میرے پاس آ جائے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ وہ میرے پاس ہی بیٹھ کر شراب پیے۔ آج کوئی دیوداسی تو نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے کہ وہ میرے پاس بیٹھ کر شراب کی بوتل نہ کھولے۔ مراد خان نے کہا، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر وہ شراب نہیں پیتا تو نہ پیے، اسے شراب کی بوتل بے شک اپنے ساتھ لے جانے دو، وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھانا تو کھائے گا ہی نا۔ تم کسی بہانے سے اس کے پانی کے گلاس میں یہ کیپسول کا تھوڑا سا سفوف ملا کر اسے پلا دینا۔ عمران بولا، لیکن سفوف پینے کے بعد کیا وہ تمام باتیں اگل سکے گا جس کی ہمیں ضرورت ہے؟ مراد خان نے جواب دیا، یہ کام سفوف خود کرے گا۔ میں نے اس سفوف کا تجربہ کر کے دیکھا ہوا ہے۔ اس کے پینے کے بعد کانتی لال پر ایک قسم کی غنودگی اور خود فراموشی کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ یہ کیفیت بالکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کسی کو ہپناٹائز کر دیا جائے۔ یہ کیفیت کانتی لال پر کم از کم 1 گھنٹے تک طاری رہے گی۔ اس دوران وہ بول رہا ہوگا مگر اس سے کچھ معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ آدمی ہوشیار اور ذہین ہے، ہو سکتا ہے 10-15 منٹ تک اس کا دماغ مزاحمت کرے، لیکن یقین کرو کہ اس کے بعد یہ مزاحمت بھی ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کانتی لال کو یہ بالکل یاد نہیں رہے گا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے اور کس کے سامنے بیٹھا ہے۔ عمران نے مراد خان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور 1 گھنٹے بعد جب سفوف کا اثر ختم ہو جائے گا تو پھر کیا اسے خیال نہیں آئے گا کہ اس پر کیا حالت طاری تھی؟ کیا وہ یہ بھی نہیں سوچے گا کہ میں نے اسے کچھ پلا دیا ہے؟ مراد خان نے ہنس کر کہا، یہ سفوف ہماری کسی دیسی یونانی دواخانے کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ امریکہ کے جدید ترین خفیہ لیبارٹریز میں جدید ترین تجربات اور تحقیقات کے بعد تیار کی گئی ہے، اور اس کے نتیجے ہماری خفیہ اطلاع کے مطابق انتہائی کامیاب ثابت ہو رہے ہیں۔ بلکہ روس کی خفیہ ایجنسی KGB اس امریکی فارمولے کو چلانے کی سرتوڑ کوشش کر رہی ہے۔ اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب تک 1 گھنٹے کے بعد اس سفوف کا اثر ختم ہو جائے گا تو کانتی لال کو ایک لمحے کے لیے بھی محسوس نہیں ہوگا کہ وہ 1 گھنٹے تک ایک خاص کیفیت کے زیر اثر رہا ہے۔ یہ 1 آدھے گھنٹے کی زندگی سے ایسے گزر جائے گا جیسے آدمی سو رہا ہو اور اسے کچھ خبر نہ ہوگی کہ وہ کہاں تھا اور کیا کر رہا تھا۔ جب وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آئے گا تو یہی سمجھے گا کہ جیسے 1 سیکنڈ ہی گزرا ہو۔ اسے بالکل یاد نہیں رہے گا کہ تمہارے ساتھ اس کی کیا بات ہوئی تھی۔ وہ یہی سمجھے گا کہ جیسے وہ بیٹھا تھا اب بھی ویسے ہی بیٹھا ہے۔ یہ 1 گھنٹہ کانتی لال کی زندگی سے اس کی بتائے بغیر خاموشی سے گزر جائے گا۔ ویسے تم کوشش کرنا کہ وہ تمہارے پاس بیٹھ کر 1-2 پیک وسکی کے ضرور پی لے، اس سے تمہارا کام مزید آسان ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ دیوداسی کا تعلق ہے، تم اسے کہہ سکتے ہو کہ دیوداسی کو اطلاع کر دی گئی ہے، بس آتی ہی ہوگی۔ دیوداسی کے خیال سے وہ ہو سکتا ہے 1 یا 2 پیک وسکی کے چڑھا لے۔ یہ بات ہمارے حق میں جائے گی کیونکہ دیوداسی کو ہم نہیں بلا سکتے، اس کی موجودگی میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ ضرور تم
سے پوچھے گا کہ دیوداسی کیوں نہیں آ رہی، تم اسے کسی نہ کسی بہانے سے ٹرکاتے جانا اور آخر میں کہہ دینا کہ اسے کام پڑ گیا ہوگا، کوئی اور سوال تمہارے ذہن میں ہو سکتا ہے تو پوچھ لینا۔ مراد خان نے عمران کو اتنا کچھ بتا دیا تھا کہ اب عمران کے ذہن میں کوئی سوال باقی نہیں رہا تھا۔ اس نے کہا مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، مجھے جو کچھ کرنا ہے میں اسے اب بڑی ذمہ داری سے کر لوں گا، باقی معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ مراد خان نے کہا شاباش، یاد رکھو اپنی ذمہ داریاں محنت اور دیانتداری سے پوری کر کے جو شخص انجام اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اب جاتا ہوں، ہاشم خان نیچے گاڑی میں میرا انتظار کر رہا ہے، اسکندر علی تمہارے پاس ہوگا، ایک کام سے ہو گیا ہوا ہے، واپس آ جائے گا۔ کسی وقت عمران کو خیال آتا کہ یہ ڈرامہ شروع ہوتے ہی ناکام ہو جائے گا اور کانتی لال اس کو کچھ نہیں بتائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اسے عمران پر شک پڑ جائے اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بہانے سے اٹھ کر چلا جائے اور کبھی دکھائی نہ دے۔ مراد خان نے اگرچہ عمران کو ایک صفوف کی تمام خصوصیات کے بارے میں بڑی مبالغہ آرائی سے باتیں بتائی تھی، آخر وہ ایک معمولی سی دوائی تھی، ہو سکتا ہے کہ کانتی لال کے مزاج پر اس کا کوئی اثر نہ ہو، کیونکہ بعض دوائیاں آدمی پر کوئی اثر نہیں کرتی، لیکن اب ان حالات کے اوپر عمران کو اپنے مرحلے کو انجام تک پہنچانا تھا، دوسرا کوئی وسیلہ اس کے پاس نہیں تھا، دوسرا کوئی راستہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، کانتی لال کے آنے کا وقت قریب آتا جا رہا تھا۔ اس دوران سکندر علی آ کر اپنی رپورٹ دے گیا تھا اور اسے بتایا گیا تھا کہ وہ نیچے کا پارکنگ میں ہاشم خان کے ساتھ گاڑی میں ہی بیٹھا ہے، اسے کسی قسم کی بھی ضرورت ہو تو فون کر کر اسے بلا لیا جائے۔ عمران ڈرائنگ روم میں اکیلا بیٹھا کوئی سوچ رہا تھا کہ اگر اسے کوئی پل اڑانا ہوتا، کوئی فوجی گولہ بارود کا ذخیرہ اڑانا ہوتا یا دشمن کے ٹھکانے پر شب خون مارنا ہوتا تو اسے ذرا سی بھی پریشانی یا الجھن نہ ہوتی، مگر یہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ جو مہم اسے درپیش تھی اس کے زیر اثر ایک چلاک لومڑی کی ضرورت تھی جس کا عمران کو زیادہ تجربہ نہیں تھا، لیکن آخر یہ ملکی سلامتی اور ملک کے استحکام کا معاملہ تھا اور اس کی خاطر عمران اپنی جان کی قربانی دے سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے بہت جلد اپنے آپ کو سنبھال لیا اور رات کے 9 بجے کے بعد پیش آنے والی مہم کو کامیابی سے سر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حسب عادت کانتی لال ٹھیک 9 بجے پہنچ گیا۔ اس نے بڑے نئے کپڑے پہن رکھے تھے، ہلکے نیلے رنگ کی ریشمی قمیض اور سنہرے نسواری رنگ کی پتلون پہن رکھی تھی۔ آج اس نے کوئی عطر بھی لگایا ہوا تھا، شاید اس رات دیوداسی نے اسے کہا ہوگا کہ تمہارے کپڑوں سے بو آ رہی ہے۔ سچ ہے، عورت آدمی کو بہت کچھ سلیقہ بھی سکھا دیتی ہے اور بہت کچھ اسے بھلا بھی دیتی ہے۔ عمران نے حسب معمول بڑی گرم جوشی سے کانتی لال کا استقبال کیا۔ کانتی لال کو پورا یقین تھا کہ آج رات بھی دیوداسی آئے گی، چنانچہ وہ کپڑوں پر خوشبو لگا کر آیا تھا اور ایک پھولوں کا گلدستہ بھی لے کر آیا تھا۔ سیٹھ جی، آپ میری جو سیوا کر رہے ہیں میں اسے کبھی نہیں بھول پاؤں گا، مجھے بتائیں کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ کانتی لال کے اس جملے پر عمران نے اپنے دل میں کہا تم میرے لیے جو کر سکتے تھے تو تم نے رات کو کر ہی دیا ہے، لیکن اوپر سے مسکراتے ہوئے بولا کانتی لال جی، آپ اب ہمارے دوست ہی نہیں بلکہ ہمارے بھائی ہیں، آپ ایسی باتیں کر کے ہمیں شرمندہ نہ کریں۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنے ایک دوست کے لیے اور اپنی خوشی سے کر رہا ہوں، اس میں احسان والی کوئی بات نہیں ہے۔ کہیے میں آپ کے لیے کافی منگواؤں یا ٹھنڈا؟ کانتی لال بڑے آرام سے صوفے پر دھنس کر بیٹھ گیا اور اس نے سگریٹ بھی سلگا لیا۔ اب وہ اس ماحول میں اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرنے لگا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس ہوٹل کے کمرے میں وہ جو کچھ کرتا ہے اس کی کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ کانتی لال جیسے آدمی کے لیے اس سے زیادہ تحفظ کی کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے کہا اس وقت چائے پینے کو جی چاہتا ہے، چائے منگوا لیجیے، جیسے آپ کی مرضی مہاراج۔ عمران نے فوراً سروس کو فون کر کے 2 آدمیوں کی چائے کا آرڈر دے دیا۔ عمران فوراً اپنے بیڈ روم میں آ گیا اور وہاں سے امپورٹڈ وسکی کی بوتل نکال کر لے آیا۔ ڈرائنگ روم میں آ کر کہنے لگا کانتی لال جی، یہ آپ کا
तोहफ़ा मैंने कल ही मंगवा लिया था। असल यहाँ एयरपोर्ट पर हमारी फैमिली का एक कज़न कस्टम में लगा हुआ है। अपने पर्सनल सेक्रेटरी के ज़रिए मैंने उसे मंगवा लिया था। कांतीलाल ने विस्की की बोतल को देखा तो उसके चेहरे पर मज़ीद रौनक आ गई। उसने बोतल लेकर उसके डब्बे को चूमा और जल्दी से सोफ़ों के दरमियान बिछी हुई कॉफ़ी टेबल के नीचे एक तरफ करके रख दिया। चाय आ गई। दोनों ने चाय पी और बातें करने लगे। इस ख्याल से कि कांतीलाल जमकर बैठा रहे, इमरान ने इसकी तरफ झुककर ज़रा सा राजदारी से कहा, देवदासी को फ़ोन कर दिया गया है, वो 10 सवा 10 बजे तक पहुंच जाएगी। उसके जल्दी ना आने की वजह ये थी कि लंदन से उसकी एक कज़न आ रही है और वो उसको एक डिनर पार्टी दे रही है। कांतीलाल ये खुशखबरी सुनकर मज़ीद खुश होकर कहने लगा, ये आपने तकल्लुफ़ क्यों किया अग्रवाल जी? वो इमरान बोला, कांती भाई आपने भी फिर वही बात की। आप हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त ही नहीं बल्कि भाई हैं। आपकी सेवा करके तो मुझे खुशी होती है। फिर कांतीलाल को हिलाने के लिए इमरान ने कहा, कांती भाई आपने मालूम नहीं देवदासी रागनी मेहरा पर कौन सा जादू चला दिया है कि वो तो आपकी दीवानी हो गई है। सच कह रहे हैं? कांतीलाल ने खुश होकर पूछा। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। इमरान ने कहा, तो और क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? आज आएगी तो आप खुद ही उससे पूछ लीजिएगा। फ़ोन पर मुझसे कह रही थी कि अग्रवाल जी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो आ रहे हैं? पहले बता देते तो मैं आज की डिनर पार्टी कैंसिल कर देती। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम 10 सवा 10 बजे तक पहुंच जाओ। कहने लगी, मैं बड़ी जल्दी आ जाऊंगी। कांतीलाल फूल कर कुप्पा हो रहा था। औरत मर्द की दीवानगी और उसकी बहादुरी की तारीफ़ कर दे तो वाकई वो फूल कर कुप्पा हो जाता है। जब उन्हें बातें करते करते रात के 9:45 बज गए तो इमरान ने मौके की नज़ाकत के पेश नज़र कांतीलाल से कहा, कांती भाई देवदासी तो और आधे घंटे तक पहुंच जाएगी। इस दौरान आप एक आधा पैक विस्की का ले लें, ज़रा मूड बन जाएगा। फिर आप लोगों को खाना भी खिलाना है। कांतीलाल खुद शायद वलायती बोतल खोलने के लिए बेताब हो रहा था। चनाचे उस जगह उसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था, इसलिए उसे इमरान की ये तजवीज़ पसंद आ गई और उसने कॉफ़ी टेबल के नीचे से विस्की का डब्बा निकाल लिया। डब्बा खोलकर उसने विस्की की बोतल मेज़ पर रख दी। इमरान ने जल्दी से रेफ्रिजरेटर में से कोका कोला की बोतल निकाल कर और गिलास निकाल कर उसके सामने रख दिया। कांतीलाल ने गिलास में एक सिंगल पैक बनाया और उसे एक एक घूंट भर कर बोला, महाराज आप मेरे लिए कंदर देवता समान हैं। जिस तरह आकाश कंदरों देवता संगीत गाते हैं और सोमरस पिलाते हैं, आप भी वैसे ही मेरे लिए बन रहे हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, कांती भाई मुझे शर्मिंदा ना करो। इमरान ये देखकर मुतमईन हो गया कि कांतीलाल ने विस्की पीनी शुरू कर दी थी। अब उसे यकीन था कि उसको दी गई दवाई अपना काम ज़रूर कर देगी। अभी तक इमरान को मुराद खान की दी हुई इस CIA अमेरिका की खुफिया तौर पर तैयार करदा कैप्सूल के मोजज़ाती असरात का कोई अंदाज़ा नहीं था। ये तो उसे आगे चल कर मालूम हुआ था कि वो क्या शय थी। कांतीलाल शराब नोशी में जानबूझ कर देर लगा रहा था ताकि देवदासी आ जाए। वैसे भी वो शराब ज़्यादा नहीं पीता था। दूसरे वो गिलास देवदासी के साथ पीना चाहता था, मगर देवदासी अभी तक क्यों नहीं आई थी? इसे क्या मालूम था कि देवदासी को इस रात नहीं आना था। वो इमरान से कहते हुए शर्मा रहा था कि देवदासी अभी तक क्यों नहीं आई। लेकिन जब रात के 10:15 बज गए और देवदासी ना आई तो कांतीलाल के सब्र का पैमाना छलकने लगा। उससे ना रहा गया। उसने शराब के 2 गिलास चढ़ा लिए। आखिर उसने इमरान से पूछ लिया, अग्रवाल जी देवदासी ने इतनी देर क्यों लगा दी? इमरान बोला, महाराज उसने अपनी कज़न को डिनर पार्टी जो दे रखी है, फिक्र ना करें, इस 10-15 मिनट में आ जाएगी, मगर आएगी ज़रूर। वो तो खुद आपसे मिलने को बेताब हो रही थी। मज़ीद 20 मिनट गुजर गए और देवदासी ना आई तो कांतीलाल ने किसी कदर बेताब होकर कहा, अग्रवाल जी ज़रा उसको फ़ोन करके तो देखें। इमरान ने कहा, अभी मालूम कर देता हूँ, इसका नंबर तो मुझे मिल गया था। इमरान ने नीचे होटल की एक्सचेंज को एक फ़र्जी नंबर देकर कहा, यह नंबर मिला दें। दूसरे लम्हे एक्सचेंज ने कहा,
سر یہ نمبر غلط ہے، شاید آپ اصل نمبر بھول گئے ہیں۔ عمران نے کہا اوکے اور فون بند کر دیا۔ کانتی لال نے جلدی سے پوچھا کیا کہہ رہی تھی راگنی جی؟ عمران نے کہا اس کی کوئی ملازمہ بول رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ وہ اپنی کزن کے ساتھ باہر گئی ہے، ابھی آ جائے گی۔ کانتی لال کے چہرے پر مایوسی سی چھانے لگی۔ عمران نے اس کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا فکر نہ کریں کانتی لال جی، وہ ضرور آئے گی، چاہے رات کے 11 بج کیوں نہ جائیں گے۔ کانتی لال نے مسکراتے ہوئے کہا ارے سیٹھ جی، مجھے فکر کرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے، نہیں آئے گی تو نہ صحیح، آپ تو اپنے ساتھ بیٹھے ہیں، میرے لیے یہی خوشی کم ہے کہ آپ جیسے دوست کے ساتھ بیٹھ کر ہم سوم رس انجوائے کر رہے ہیں۔ کانتی لال کو ہلکی چڑھنے لگی تھی۔ تیسرے گلاس کو آدھا ختم کرنے کے بعد کانتی لال پورے موڈ میں آ گیا تھا۔ اب وہ دیوداسی کو شاید بھول چکا تھا اور بڑی بے تکلفی کے ساتھ عمران کو اپنی جوانی کے عشق مشوقوں کی کہانیاں خوب بڑھ چڑھ کر سنا رہا تھا۔ عمران نے محسوس کر لیا تھا کہ اب ڈرامے کی کلائمیکس یعنی اس کے اصل عروج پر آنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی کانتی لال اٹھ کر باتھ روم گیا، عمران بھی جلدی سے اٹھا اور بیڈ روم میں آ گیا۔ کلوز اپ کے ایک خانے میں سے اس نے کیپسول نکال کر اس کے سفوف کی تنکے برابر مقدار کیپسول میں سے نکال کر ایک کاغذ میں لپیٹ لی اور وہاں رکھ دی۔ اس نے کاغذ کی چھوٹی سی ایک پٹی اٹھائی اور الٹے قدم ڈرائنگ روم میں واپس آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کانتی لال ابھی تک باتھ روم میں ہی تھا۔ عمران نے فوراً جیب سے پڑیا نکال کر اس کا سفید رنگ کا سفوف کانتی لال کے گلاس میں ڈال کر رکھ دیا۔